ابو سلطان سے رابطہ قائم ہونے تک میں جنرل کے شکار میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اب ہمارا قیام کہاں ہوگا؟ وہ الجھن آمیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ یہاں رہنے میں کیا حرج ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ عابدہ کی وجہ سے تمہارے ساتھ دوبارہ کوئی تلخی پیدا ہو۔ یہاں رہنے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ رفیق اخوان الصفا والوں کی نظروں میں آ چکا ہے، اسے بھول جاؤ۔ عارضی طور پر وہ ان کے لیے کارآمد تھا، انہوں نے اس سے اپنا کام نکال لیا، اب وہ اسے بھول چکے ہوں گے۔ پھر کوئی ہوٹل ہی تلاش کرنا ہوگا۔ ہمارے تبادلہ خیال کے دوران ہی رفیق عابدہ کے ساتھ واپس آ گیا۔ وہ لباس تبدیل کرنے چلی گئی اور رفیق ہمارے پاس آ گیا۔ تم نے ہماری جو دیکھ بھال کی اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب ہم یہاں سے رخصت چاہیں گے۔ اس حالت میں؟ کیوں؟ کیا ہوا میری حالت کو؟ اس وقت میں نے عابدہ کے سامنے بات نہیں کی تھی، ورنہ تم آتے وقت لنگڑا رہے تھے۔ کیلے کے چھلکے پر سے پیر پھسل گیا تھا۔ سب کچھ تمہاری سہولت پر منحصر ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا اپنا تو ٹھکانہ ہے، میں اپنے دوست کو تمہارے پاس لایا تھا، یہ کسی بھی وقت روانہ ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے دوست کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ عابدہ ذرا منہ پھٹ ہے پر دل کی بری نہیں، وہ تو بہت اچھی میزبان ہے، میں اسے طویل عرصے تک بھلا نہیں سکوں گا۔ میں نے دل کی گہرائی سے کہا، اور تھوڑی دیر بعد جب ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو عابدہ کو خاصی حیرت ہوئی، اور اس نے مجھ سے چند لمحوں کے لیے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نکال ہی لیا۔ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ قاہرہ میں رہا تو پھر آؤں گا۔ آج رات 9 بجے میں مینیفیسٹ میں تمہارا انتظار کروں گی، مگر بکواس مت کرو، تمہیں آنا ہوگا، میں تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں، نہیں آئے تو پچھتاؤ گے۔ ہم دونوں گھر سے نکلے تو کچھ دور تک رفیق ہمارے ساتھ آیا، پھر ہم پیدل ہی ٹیکسی کی تلاش میں بڑھتے چلے گئے۔ عابدہ کی آخری گفتگو کے بارے میں نے کئی بار زبان کھولنی چاہی لیکن ہمت نہ کر سکا۔ مجھے شبہ تھا کہ ہاشم اس گفتگو کو کوئی اہمیت دینے کے بجائے رنگ رلیوں کے پروگرام کا آغاز ہی تصور کرے گا۔ باہمی مشورے کے بعد ہم دونوں نے شہر کے ایک اوسط درجے کے ہوٹل میں 2 علیحدہ کمرے بک کرا لیے۔ رجسٹر میں نے اپنا نام فاروق لکھایا اور مستقل رہائش گاہ اسکندریہ میں ظاہر کی۔ اس طرح میں ان شناختی جھمیلوں سے بچ گیا جو ایک غیر ملکی کی صورت میں پیش آ سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد میں اضطرار کے عالم میں ہاشم کے پاس جا پہنچا۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ بس طبیعت کچھ مضطرب سی ہے، شاید چھٹی حص کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے جو ابھی تک میرے پلے نہیں پڑ سکا۔ اکتاہٹ کا شدید حملہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی ہتھیار ہے تمہارے پاس؟ کالٹ کا اشاریہ 2.5 کا خودکار ریوالور ہے، سائلنسر سمیت۔ آخر تمہیں یک بیک کیا سوچی؟ سوجے گی تو ضرور بتاؤں گا۔ سائلنسر کے ساتھ تو ریوالور خاصا بڑا اور وزنی ہوگا۔ دیکھ لو، بالکل نئی چیز ہے، سائلنسر الگ نہیں ہے، نالی میں ہی کوئی کرتب کیا گیا ہے، بند کمرے میں کیے جانے والے فائر کی آواز باہر نہیں سنی جا سکتی۔ اور وہ واقعی بہت سبک اور عمدہ ریوالور تھا۔ میں نے فاضل راؤنڈ جیب میں ڈال کر چرمی تسمہ ہاشم کو واپس دے دیا۔ ہولسٹر بھی غیر ضروری تھا۔ میرے اپنے پاس حفظ ماتقدم کے طور پر زہریلے تیروں والی زیر استعمال شیشی ہی رہ گئی تھی جو کسی بھی لمحے جواب دے سکتی تھی۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ اپنے کمرے میں۔ ریوالور محض احتیاطاً لیا ہے کیونکہ تیروں والی شیشی کا چیمبر دیکھ کر پہلے سے ہی اندازہ لگانا مشکل ہے، پھر اس بے ضرورت شیشی سے کسی کو دھمکایا بھی نہیں جا سکتا۔ میں کچھ وقت اس کے پاس گزار کر اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ میں نے اس سے مینیفیسٹ کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا تھا مگر باز رہا کیونکہ وہ سوال پر چوکنا ہو جاتا اور پھر شاید میرے تعاقب میں بھی ہو لیتا۔ 8 بجے میں خاموشی سے ہوٹل سے نکل گیا۔ اس روز قاہرہ بھیگی ہوئی سرد ہواؤں کی زد میں رہا۔ سڑکوں پر رونق میں خاصی کمی تھی۔ تھوڑی دور تک چلنے کے بعد میں ایک ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ کہاں جانا ہے؟ مینیفیسٹ۔ کلب یا ہوٹل؟ اس کا سوال میرے دماغ پر وزنی ہتھوڑے کی طرح پڑا۔ عابدہ اسٹیج کی رقاصہ تھی، لہٰذا کلب کی طرف ذہن جانا لازمی تھا، مگر اس نے جس رازداران لب و لہجے میں مجھے مدعو کیا تھا اس کی بنا پر میرا قیاس تھا کہ اس نے اپنے کسی ٹھکانے کا انتخاب نہیں کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں سوچ لینے کے بعد میں نے ڈرائیور کو کسی شبے کا موقع دیے بغیر اعتماد سے ہوٹل کا کہہ دیا۔ ہوٹل مینیفیسٹ قدیم طرز کی ایک پرسکون عمارت میں واقع تھا۔ میں ٹیکسی سے اترا تو میری رسٹ واچ 8:45 بجا رہی تھی۔ میں کرایہ ادا کر کے 2-3 سیڑھیاں ہی طے کر پایا تھا کہ پورچ کے کسی نیم تاریک گوشے سے عابدہ اچانک سامنے آ گئی
اور میرا ہاتھ تھام کر داخلی دروازے کے بجائے ایک باغلی راہداری میں گھستی چلی گئی۔ بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے، رفیق بہت تیار ہے، وہ تمہارے گرد شکنجہ کس رہا ہے۔ اس کی سرگوشیانہ آواز سے گھبراہٹ مترشی تھی۔ سنسنی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتی چلی گئی۔ رفیق، تو کیا اسے میرے اور تمہارے مراسم کا، اسے ان باتوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی؟ اس کا اصل روپ تو میں نے آج پرسوں بعد دوپہر کو دیکھا ہے فاروق صاحب۔ میرے بدن کے مساموں نے خنکی کے باوجود پسینے کا اخراج شروع کر دیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ اس نے مجھے اس نئے نام سے پکارا تھا جو رفیق کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد میں نے چند گھنٹوں قبل اختیار کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عابدہ میرے بارے میں بہت زیادہ باخبر تھی۔ میرا داہنا ہاتھ آہستگی سے جیب میں رینگ گیا اور میں نے پستول کا سرد آہنی دستہ اپنی ہتھیلی کی گرفت میں لے لیا۔ وہ مجھے لے کر نیچی چھت والے ایک ایسے ہال میں جا پہنچی جہاں میزوں پر مومی شمعیں روشن تھیں۔ میزوں کا درمیانی فاصلہ بھی کافی تھا اور سب سے بڑھ کر بیشتر میزیں ویران پڑی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں اس ہال کے ایک دور افتادہ گوشے میں جا بیٹھے۔ تمہیں شاید میری بات کا یقین نہیں آیا، مگر تم کو بات بتاؤ تو صحیح۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ بس یہ سمجھ لو کہ بہت سے درندوں نے تمہیں کمرے میں گھیر لیا ہے۔ وہ 3 سمت سے بڑھ رہے ہیں اور تمہارے پیچھے ایک سنگین دیوار ہے۔ تم تو بڑی کامیاب تمثیل نگار بن سکتی ہو۔ میں نے سگریٹ سلگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا مدعا سامنے آنے سے پہلے میں اس پر اپنا اضطراب ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ واللہ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم ہاشم کے دوست نہ ہوتے تو شاید اب تک رفیق تمہیں بند کر کے تمہارے پرزے اڑا ڈالتا۔ وہ تمہاری زبردستی تھی، میں تو بچنا ہی چاہ رہا تھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ رفیق کسی سرکاری خفیہ ادارے کا تنخواہ دار ہے اور کسی جنرل کو جواب دہ ہے۔ جانتے ہو رفیق تم پر کیا شبہ کر رہا ہے؟ میں تو سب تک نکھٹو سمجھتا رہا ہوں۔ ویٹرس کو آتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے فوری طور پر اپنے لیے وسکی کا بڑا پیک منگوا لیا۔ عابدہ نے شہری کا انتخاب کیا۔ تھیٹر کے ٹکٹوں کے بہانے میں اسی کی ہدایت پر تمہارے پیچھے لگی تھی۔ وہ تو ہاشم خود ہی تمہیں لے کر ہمارے گھر آیا، ورنہ رفیق شاید اسی روز سے مسلسل تمہاری نگرانی کر رہا ہوگا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ صبح تک تم خاموش تھی، مگر اب اچانک تمہارا ٹیپ کیوں چل پڑا؟ اگر دوپہر میں ہم تمہیں چھوڑ کر باہر نہ جاتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ وہ بہت کمینہ اور خود غرض ہے۔ ہم گھر سے نکل کر تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے اچانک ایک سیاہ کار ہمارے قریب آ کر رکی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک ترش رو شخص نے بلا کسی تمہید کے رفیق کو کار میں سوار ہونے کے لیے کہا۔ رفیق اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اس نے اس شخص کو میری موجودگی کی طرف توجہ دلائی تو اس نے غضبناک انداز میں ننگی ننگی گالیاں دی اور کہا کہ اگر میں نے بھی زبان کھولی تو وہ میرا نرخرا چیر ڈالے گا۔ رفیق نے اس کی حضرت سرائی بڑی لاتعلقی سے سنی اور مجھے لے کر کار میں سوار ہو گیا۔ اس وقت میں غصے میں ہونے کے باوجود بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ آدمی رفیق کو کسی جنرل کی تشویر سے آگاہ کرنے آیا تھا، کیونکہ رفیق نے کئی روزوں سے رپورٹ نہیں دی تھی، بلکہ کسی کی اجازت کے بغیر 2 افراد کو اپنے مصنوعی اقوا میں ملوث کیا تھا، جس کے نتیجے میں بے مقصد فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور میں نے اضطرار کے عالم میں جلی سگریٹ ایشٹرے میں مسل کر وسکی کا گلاس آدھا کر دیا۔ وہ ایک بالکل نئی کہانی لے کر سامنے آئی تھی جس نے میرے تمام سابقہ اندازوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے ذہن میں بیک وقت بے شمار سوالات ابھر رہے تھے جن کا جواب عابدہ ہی کے پاس تھا، مگر میں اس کے خیالات کے خودرو تسلسل کو نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ رفیق جنرل کا آدمی ہے اور اس وقت ہمارے سامنے صرف ایک ہی جنرل کا نام تھا جو شاید سیتا کے ساتھ ہی صفدر علی کے سرکوبی پر بھی مامور تھا۔ گویا میں ہاشم کے ساتھ کئی روز تک آدم خور سے پناہ لیے خود اسی کی کچھار میں چھپا رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ زندہ سلامت لوٹ آیا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے رفیق بالکل مختلف اور بااعتماد نظر آ رہا تھا۔ رفیق نے اسے بتایا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے پوری طرح بخوبی واقف ہے اور کوئی یقینی نتیجہ خاص کیے بغیر رپورٹس بھیجنے کا عادی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مثبت پیش رفت ہوگی جنرل کو اطلاع مل جائے گی۔ پھر اس شخص نے تم دونوں کے بارے میں دریافت کیا اور رفیق نے دونوں کو اپنا دوست بتایا۔ گھر میں تمہارے قیام پر وہ ناراض تھا کیونکہ اسے رفیق سے رابطے کے لیے باہر بھٹکنا پڑتا ہے۔
اس کمینے شخص کی زبان سے گالی کھا کر اور پھر رفیق کا رویہ دیکھ کر میں نے خود کو بہت حقیر و بے آبرو محسوس کیا۔ جب اس نے ہمیں ایک جگہ اتار دیا تو میں رفیق پر بری طرح برسی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے ہموار کرنے کے لیے بہت کچھ بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سرکاری آدمی ہے اور اس کا کام عام لوگوں میں گھل مل کر قوم کے دشمنوں پر نگاہ رکھنا ہے۔ اس کام میں اسے میری ذات سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خود ساختہ اغوا کے بارے میں میری ضد پر وہ بمشکل کھلا کہ ہاشم دراصل ایک فلسطینی تنظیم کا اہم رکن ہے جو اس وقت صفدر علی اور سیتا نامی خطرناک مجرموں کی اعانت کے جرم میں مصری حکومت کو تو مطلوب ہے، مگر محض دوستی کی وجہ سے وہ کوئی ناقابل ترتیب ثبوت ملے بغیر ہاشم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں پہنچائے گا۔ ٹکٹوں کے بہانے تمہارے پاس بھیجتے وقت اس نے تمہیں تگڑی اسامی بتایا تھا، مگر آج دوپہر کو اس نے اگلا کہ پہلی ہی نظر میں اسے تم پر صفدر علی ہونے کا شبہ ہوا تھا۔ اس وقت اس نے تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی اور بعد میں میرے ذریعے تم پر جال ڈالنے کا ارادہ کیا، اور وہ یہ کارنامہ تنہا سر انجام دینے کے خط میں تھا، مگر وہاں تم بھیڑ میں گم ہو گئے۔ پھر رات کو اس کی خوش قسمتی تمہیں ہاشم کے ساتھ ہمارے گھر پر لے آئی اور اس نے میزبانی کی آڑ میں اطمینان سے تمہاری اصلیت پر رکھنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگر تم صفدر علی ثابت ہو جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہی ہاشم کو بھی جیل بھجوا دیتا۔ وہ اب بھی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسی نے مجھے بتایا کہ تم فاروق کے نام سے ایک سستے سے ہوٹل میں ٹھہرے ہو۔ میں تمہارا بے حد مشکور ہوں عابدہ، مگر سچ سچ بتاؤ، کیا تم واقعی صفدر علی ہو؟ اگر میں صفدر علی ہوتا نا تو رفیق اب تک مجھے سولی لگوا چکا ہوتا۔ کاش تم صفدر علی ہوتے۔ وہ اغوا کا قصہ تو رہ گیا۔ ہاں، سیتا کے معاملے میں کوئی سوڈانی بھی پوری طرح ملوث ہے۔ سرحد پر آباد بہت سے مصری بھی رنگت و حبصہ کے اعتبار سے سوڈانی لگتے ہیں، لہٰذا اس نے تمہارا امتحان لینے کے لیے اپنے اغوا کا ناٹک رچایا اور واپسی پر سوڈانی اور سیتا کے میک اپ کا من گھڑت قصہ سنایا، جس پر تمہارا رد عمل بہت سرد و مایوس کن تھا۔ بلکہ تم نے تو صفدر علی کے بارے میں بھی ایسے سوالات کیے تھے۔ اس مرحلے پر اس نے تمہارا پیچھا ترک کر دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر آج صبح تم دونوں گھر سے نکلے تو اس نے تمہارا پیچھا کیا، کیونکہ اس نے اسی وقت اپنی واپسی کی کہانی سنائی تھی اور پھر تم اجلت میں روانہ ہوئے تھے۔ اس مرتبہ اس نے تمہیں ابو سلطان کی قیامگاہ کے اطراف میں دیکھا، جو سیتا کے معاملے میں آج کل بدنام ہے، اور وہ ایک بار پھر شبہات کا شکار ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ تم واپس آئے تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ آخر میں تمہیں اپنے گھر کی طرف آتے دیکھ کر اس نے راہ بدل لی تھی اور وہ کوئی نئی گھات لگانے والا ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد اس نے تمہیں کیسے چھوٹ دے دی؟ وہ ہرگز مجھے کچھ نہ بتاتا۔ سیاہ کار والے نے اچانک نمودار ہو کر میری آنکھیں کھول دی، ورنہ میں شاید بے خبری میں ساری عمر اس کے اعلی کار بنی رہتی۔ وہ گھناؤنا شخص اپنے پیشہ ورانہ مفادات کے لیے مجھے محبوبہ بنا کر مسلسل بیچتا رہا ہے، مگر اب میں نے اسے ایک حقیر کیڑے کی طرح مسل دینے کا فیصلہ کر ڈالا ہے۔ میں اسی پر اس کی چال چلوں گی۔ اس نے مجھ سے قسمیں لی تھی کہ میں یہ سارے راز اپنے سینے میں دفن رکھوں گی، مگر میں سیدھی تمہارے پاس چلی آئی۔ تم مجھ سے اکیلی کیسے ٹکراؤ گی؟ تو تمہارے پاس کیوں آئی ہوں؟ میں بھلا اس کو کیا بگاڑ سکوں گا؟ اس کی پشت پر قانون کی بھرپور قوت موجود ہے اور میں ایک تنہا انسان۔ کاش کہ تم صفدر علی ہوتے تاکہ قاہرہ کے کسی چوک پر اس کی ٹانگیں چیر سکتے، مگر اب تم ہاشم کو ساری باتیں بتا دینا، وہ یقیناً رفیق کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر میں ہی اس کی ٹانگیں چیر دوں تو تم میرے صفدر علی ہوگے۔ صفدر علی کیوں؟ کیا میرا اپنا نام تمہارے لیے باعث فخر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ دراصل صفدر علی کا نام میرے لیے ہی نہیں، نہ جانے کتنوں کے لیے جرأت و مردانگی کی علامت بن گیا ہے۔ کبھی سامنا ہوا تو دیکھوں گا کتنی جرأت ہے اس مردود میں۔ بڑے ناموں کی یوں توہین نہیں کی جاتی۔ بڑا نام، بیوی کے لیے سے سکتا اور قانون سے چھپتا ہوا ایک 2% کا مجرم آج بڑے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اپنا اس سے مقابلہ نہ کرو۔ ایک مفرور مجرم کے لیے واقعی اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ میرے پیچھے ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ میرے تعاقب میں یہاں بھی آن پہنچا ہو؟ تمہارا ٹھکانہ نظر میں آ جانے کے بعد وہ مطمئن ہے۔ تمہارے ہوٹل سے آنے کے بعد مسلسل میرے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ بمشکل اس سے پیچھا چھڑا کر آئی ہوں۔ اور اگر اس نے تمہارا… اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خود کو سنبھالو عابدہ، ہم اپنے رویے سے کسی نگرانی کرنے والے کو تاثر بھی دے سکتے ہیں کہ ہماری ملاقات کسی نازک جذباتی رویے کا نتیجہ ہے۔
پہلے میں اسے اسی قدر کنذہن سمجھتی تھی، مگر آج دوپہر کو میں نے اسے پہچانا ہے۔ وہ بھیڑ کی کھال میں چھپا ہوا بھیڑیا ہے۔ تو پھر اٹھو یہاں سے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور ویٹرس کو بل لانے کا اشارہ دیا۔ وہ بیچاری بوکھلائی ہوئی آئی۔ کھانا تیار ہے جناب، آپ نے آرڈر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے مدام، کھانے کا بل بھی لے آؤ اور برتن کسی بلی کے سامنے الٹ دینا۔ وہ تیزی سے گئی اور جلدی لوٹ آئی۔ میں نے بل کی رقم ٹرے میں ڈالی اور عابدہ کی پتلی کمر کو سہارا دے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ہم اس ہال سے نکل کر جو ہی نیم روشن راہداری میں گھومے، مجھے سامنے کھیولا سا لہراتا دکھائی دیا، جو فائر کی ہولناک گونج کے ساتھ ہی داہنی طرف روپوش ہو گیا، اور عابدہ تیز چیخ مار کر کسی کٹے ہوئے شیطیر کی طرح فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ گرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے بائیں پہلو پر تھے اور میں نے اس کی انگلیوں کے درمیان سرخ لہو کی لکیریں باہر پھیلتی دیکھی۔ میں فائر کرنے والے کے تعاقب میں راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ عابدہ کے بارے میں میرا پہلا اور آخری اندازہ یہی تھا کہ قاتل کا نشانہ بے خطا تھا، اور وہ صفدر علی کی زبان سے اس کی اصلیت کا اعتراف سننے کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر راہداری میں داہنی طرف ایک مختصر سا راستہ تھا، جس کے اختتام پر بند دروازہ تھا، جس پر ٹوائلٹ روم کی علامات بنی ہوئی تھی۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اگر قاتل ٹوائلٹ میں ہی موجود تھا تو میں دروازہ کھلتے ہی براہ راست اس کی زد میں آ جاتا۔ پیچھے پلٹنا بھی دشوار تھا، کیونکہ فائر کی گونج پورے ہوٹل میں پھیلی تھی، اور یقینی طور پر عابدہ کا لہو لہان بدن دیکھنے والوں کو اس کے قاتل یا کسی مشکوک فرد کی جستجو ہو گئی ہوگی۔ میں نے جیب سے پستول نکالا اور بجلی کی سریعت سے ٹوائلٹ روم میں گھس گیا، جہاں دوسرا دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں غول سے بھٹکے ہوئے کسی درندے کی طرح اس دروازے سے بھی گزر گیا، اور غیر متوقع طور پر سرد ہوائیں میرے چہرے سے آن ٹکرائیں۔ اس طرف ہوٹل کا تقریباً تاریک لان تھا، اور عمارت کی نکڑ پر لگے ہوئے واحد بلب کی روشنی میں ایک انسانی سایہ تیزی سے دوڑتا ہوا بائیں طرف مڑ رہا تھا۔ میرے لیے مزید کوشش بے سود تھی۔ میں بھی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسی طرف پہنچا اور پورچ میں پھیلی ہوئی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ مجھے عابدہ کے ساتھ پیش آنے والے دردناک سانحے کا دلی دکھ تھا، مگر میں وہاں رک کر اپنے لیے مزید دشواریاں نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا، لہٰذا پیدل ہی پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت تک پھاٹک بند ہو چکا تھا۔ قطار میں کھڑی ہوئی کاروں کے ڈرائیور مسلسل تیز ہارن بجائے جا رہے تھے، اور کچھ تندخو افراد کاروں سے نکل کر ہولناک انداز میں اکلوتے دربان پر برس رہے تھے۔ اسی لمحے فضا میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور سڑک پر ایک جانب کثیف دھوئیں کے جلوں میں سرخ شعلے لپکتے نظر آئے۔ وہ کسی طاقتور بم یا ڈائنامائٹ کا دھماکہ تھا جس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ دربان شاید سابقہ فوجی تھا، کیونکہ وہ فوراً دونوں کانوں کو ہتھیلیوں میں دبا کر اپنی کوہنیوں کے بل فرش پر گر گیا۔ جتنی دیر میں وہ دوسرے دھماکے کے انتظار سے مایوس ہو کر سیدھا ہوا، مشتعل و ہراساں افراد پھاٹک کھول چکے تھے، اور کاروں کی قطاروں کے ساتھ ہی پیدل افراد بھی باہر بھاگ رہے تھے، اور پیدل بھاگنے والوں میں اب ہوٹل کے عملے کے افراد بھی نظر آ رہے تھے۔ میں باہر آیا تو ہوٹل سے تھوڑی دور سڑک کے وسط میں سیاہ رنگ کی ایک فورڈ ٹولوں میں گھری گھاس پھوس کی طرح جل رہی تھی۔ عابدہ کی زندگی کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ جلتی ہوئی کار دیکھنے تک میں عابدہ کے قتل کا ذمہ دار رفیق کو سمجھتا رہا، مگر جلتی ہوئی سیاہ فورڈ نے کرداروں کی ترتیب قدرے بدل دی تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ جلنے والی کار میں ہوٹل کا وہی ترش راہ ہرکارا سوار رہا ہو جس نے دوپہر میں رفیق کے سامنے عابدہ کو بری طرح بے آبرو کیا تھا۔ جائے واردات سے دور نکلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اگر عابدہ کو رفیق نے مارا ہوتا تو وہ اسی پر اکتفا نہ کرتا بلکہ مجھ پر بھی وار کرتا۔ لہٰذا گمان یہی ہوتا تھا کہ دوپہر والے قصے کے بعد فورڈ والے نے سوچا ہوگا کہ عابدہ غیر ضروری طور پر اس کے اور رفیق کے رازوں سے واقف ہو گئی تھی، اور وہ اس کا ذمہ دار تھا، جبکہ اسے عابدہ کے کردار کا بھی علم رہا ہوگا۔ لہٰذا اس نے اپنی ایک حماقت کے ازالے کے لیے دوسری بڑی حماقت کا فیصلہ کیا، اور کھوج لگاتے لگاتے مینیفیسٹ میں عابدہ تک پہنچ گیا، جہاں رفیق پہلے سے عابدہ کی اور میری نگرانی میں مصروف تھا۔ اس طرح ترش رو شخص رفیق کی نگاہوں میں آ گیا، مگر رفیق کے کچھ سمجھنے سے قبل ہی وہ عابدہ کو مار کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور رفیق نے اس کے تعاقب میں وقت ضائع کرنے کے بجائے مختصر راستے سے اس کی کار تک پہنچنے کو ترجیح دی، اور جب اس کی نام نہاد محبوبہ کا قاتل کار لے کر فرار ہونے لگا تو رفیق نے اس کی کار پر دستی بم پھینک کر قصہ تمام کر دیا۔ کچھ آگے چل کر میں نے ٹیکسی لے لی۔ ٹیکسی چلتی رہی اور میرے دماغ میں دستی بم کھٹکتا رہا۔ سوال یہ تھا کہ رفیق مینیفیسٹ میں دستی بم لیے کیوں گھوم رہا تھا؟
اور اگر اسے پہلے سے ترشا کی حرکت کا علم تھا تو اس نے جوابی حملے کی بجائے اسے ناکام بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں ہوٹل پہنچا تو ہاشم اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ میں کئی سگریٹ پھونک چکا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ہاشم بکھرے ہوئے تیوروں کے ساتھ اندر گھس آیا۔ تم باز نہیں آئے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ مینیفیسٹ کیوں گئے تھے؟ اوہ، تو تم میرا تعاقب کر رہے تھے؟ پھر تو تم عابدہ کی لاش بھی دیکھا ہوگے۔ تم نے تو میرا خون خشک کرا دیا۔ گولی چلی تو میں نے تم پر فاتحہ پڑھ لی تھی۔ تم نے مجھ سے ریوالور لیا تو میرا ماتھا اسی وقت ٹھنک گیا تھا، پر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ عابدہ تمہارے دماغ پر اس حد تک سوار ہو چکی تھی۔ اپنی بھڑاس نکال لو، پھر میری کتھا سن لینا، حیران رہ جاؤ گے۔ وہ محض ہمارے لیے ماری گئی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم کسی سے لڑنے مرنے جا رہے ہو، اسی لیے میں خاموشی سے تمہارے پیچھے ہو لیا۔ کوئی ہتھیار نہیں تھا تو 2 چپٹے بم ہی جیب میں، تو کہیں وہ سیاہ کار والا تمہارا نشانہ تو نہیں بنا؟ مینیفیسٹ کے پوسٹ میں تمہیں عابدہ کے ساتھ ملتے دیکھ کر میری ہڈیاں تک سلگ اٹھی تھیں، مگر اسی وقت میں نے تم دونوں کے پیچھے ایک آدمی کو راہداری میں لپکتے دیکھا اور واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ شروع سے تم دونوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے نگاہوں سے اوجھل کیے بغیر تمہیں ہوشیار کر دوں، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اور پھر میرے گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ بھرے ہوٹل میں قتل کی جسارت کرے گا۔ گولی چلی تو میں یہی سمجھا کہ تم مارے گئے۔ وہ چھلاوے کی طرح باہر نکلا، مگر میں نے اسے پھاٹک سے باہر فٹ پاتھ کے کنارے لگی ہوئی کار میں سوار ہوتے دیکھ لیا، اور پھر میرا ہاتھ چل گیا۔ تم نے بہت بڑے موذی کو مارا ہے۔ اگر میرا قیاس غلط نہیں تو وہ جنرل احمد فواد کے محکمے کا کوئی اہم آدمی تھا۔ کہ تم کیا جانو؟ یہی نہیں بلکہ تمہارا بچپن کا دوست بھی مجھ پر شبہ کر رہا ہے، اور وہ بھی طویل مدت سے جنرل فواد کے لیے کام کر رہا ہے۔ نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے حقائق بدل نہیں سکتے۔ عابدہ نے مجھے یہی سب بتانے کے لیے بلایا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں فاروق کے فرضی نام سے اس ہوٹل میں مقیم ہوں۔ میں یقین نہیں کر سکتا، میں اب بھی یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے اور عابدہ کو یکجا دیکھ کر اس کا ذہن کسی اور راہ پر کام کرنے لگا تھا، مگر میری زبان سے تفصیلات سن کر وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ رفیق میں شروع سے ایسی کوئی صلاحیت تھی ہی نہیں۔ شاید اس وقت یقین آ جائے جب وہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اندر کرا دے گا۔ اگر عابدہ مجھے میرے نام سے نہ پکارتی تو شاید میں بھی اس کی باتوں کو اتنا وزن نہ دیتا۔ اب ہمیں ٹھکانہ فوراً چھوڑ دینا پڑے گا۔ کیوں نہ اس وقت رفیق سے براہ راست ملا جائے؟ کس سلسلے میں؟ عابدہ کی تعزیت سے بہتر بہانہ کون سا ہوگا؟ میں ایک بار غور سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ اپنی گردن پھندے میں دینے کے برابر ہوگا۔ ہمیں کیا معلوم کہ عابدہ ماری گئی؟ یہ خبر تو صبح کے اخبارات سے ہی پھیلے گی نا۔ اگر عابدہ نے سب کچھ درست کہا ہے تو ہماری خوش فہمی بھی رفع ہونی چاہیے کہ سیتا ابو سلطان کی تحویل میں ہے یا مصر سے نکل چکی ہے۔ سامنے کی بات ہے، اس معاملے میں ہم پھر تاریکی میں ہیں، بلکہ اب تو تمہارے اوپر حملہ کرنے والوں پر بھی شبہ سا ہو رہا ہے۔ وہ رفیق کے آدمی تھے؟ حملہ ور ہونا اور پھر محض مار پیٹ کر بھاگ جانے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمہیں شدید جسمانی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ اس حرکت سے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ شاید ہم بوکھلاہٹ میں کوئی ایسی حرکت کر گزریں جس سے اس کا کام پہلے سے زیادہ آسان ہو جائے، یا کوئی دوسرا مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں وہ بہت چالاک معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ سب درست ہے تو تم یقین کرو کہ وہ میرے ہاتھوں پناہ مانگے گا۔ دنیا گول بھی ہے اور نہایت مختصر بھی۔ ابتدا میں سارے حالات دھاگوں کی طرح الجھے ہوئے تھے، مگر اب جنرل فواد، ابو سلطان، رفیق اور سیتا کا ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہو چکا ہے۔ ہاں، میں تمہیں ایک بات بتانی تو بھول ہی گیا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہو کر عابدہ کے گھر سے چلے گئے تھے تو رفیق نے لہدگی میں مجھے خاصا کوریدا تھا، مگر میں انجان بنا رہا۔ اس نے تمہارے بارے میں تو یہاں تک مشورہ دیا تھا کہ میں تمہیں فلسطین کے معاملات سے کنارہ کشی پر آمادہ کر لوں۔ میں اس سے ایک ایک بات کا جواب طلب کروں گا۔ یہ شاید اتنا آسان نہ ہو۔ وہ صفدر علی کو تنہا پکڑنے کے چکر میں اب تک بھٹک رہا ہے، ورنہ شاید فوجی ٹرک ہمیں نیند کے عالم اس کے گھر سے اٹھا کر فوجی قید خانے میں منتقل کر دیتے۔ میرے ذہن میں بھی اس کے لیے ایک لاجواب ٹھکانہ ہے۔ ایکس-رے سے بہتر تو کیا ہی ہوگا، میں اسے درے لگاؤں گا، وہاں میلوں دور تک اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا معاملہ تو مجھ پر چھوڑ دو ہاشم۔ اس روز کے واقعات نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا کہ ہم دونوں رات گئے تک سر جوڑے اپنے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ اس دوران میں ایک نقطہ یہ بھی ابھرا تھا کہ اگر ہوٹل والوں کے بیان کی روشنی میں
عابدہ کے ساتھی کی تلاش ہوئی تو محض حلیے کی بنا پر پولیس مجھ تک پہنچے یا نہ پہنچے، رفیق کا ذہن ضرور میری طرف جائے گا۔ میں نے اس شام والا اپنا لباس اسی وقت جلا کر تلف کر دیا اور راکھ نالی میں بہا دی۔ مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ مینیفیسٹ میں مجھے زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، اور پھر عابدہ نے داخلے کے لیے مروجہ راستے کے بجائے سروس کوریڈور استعمال کیا تھا۔ پھر بیٹھنے کے لیے بھی مومی مشلوں کی ناکافی روشنی میں دور افتادہ گوشہ تلاش کیا گیا تھا، لہٰذا اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ عملے کا کوئی فرد عابدہ کے ساتھی کے طور پر میری شناخت کر سکے۔ اگلی صبح کے اخبارات توقع کے عین مطابق سنسنی خیز تھے۔ عابدہ طبی امداد ملنے سے قبل ہی مینیفیسٹ کے سروس کوریڈور میں دم توڑ گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق 3.2 کے پستول سے چلائی ہوئی گولی اس کی چوتھی اور 5ویں پسلی توڑ کر دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ دوسری اہم خبر مینیفیسٹ کے قریب ہی ملٹری سیکرٹ سروس کے ایک عہدیدار کے کار سمیت جل مرنے کے متعلق تھی۔ گو وہ دونوں حادثوں کی جائے وقوع بہت قریب تھی، مگر مرنے والوں کے سماجی رتبے اور ان کی مصروفیات کے باعث کسی بھی اخبار نے دونوں حادثوں میں کوئی تعلق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ مصری سیکرٹ ایجنٹ کی ہلاکت کے بارے میں قائرین کو مصر میں قانون شکن صفدر علی کی موجودگی یاد دلائی گئی تھی، کیونکہ سرکاری اور اخباری ریکارڈ کے مطابق سیتا تو رجب کے مضافاتی فارم پر ہلاک کر دی گئی تھی۔ تیسری اطلاع میں ابو سلطان کی موت کا تذکرہ تھا۔ اس ضمن میں خاصی حاشیہ آرائیاں کی گئی تھیں اور ابو سلطان کی موت کو مصر میں اخوان الصفا جیسی دہشت گرد تنظیم کے خاتمے کے سلسلے میں بڑی کامیابی قرار دیا گیا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ اخبارات پر سینسر نہ ہونے کے باوجود قاہرہ کے تمام ہی صحافی سرکاری سروں میں گانے کے عادی ہیں۔ میں نے اخبارات کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا، اسرائیل کے ساتھ پے در پے جنگوں نے صحافت کو سرکاری اقدامات کی حمایت کا عادی بنا دیا ہے، اور شاید مصری عوام بھی کسی مخالفانہ روش کو قبول نہیں کرتے۔ بس یوں سمجھو کہ قومی وقار حکومت سے منسلک ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ رویہ مایوسی بلکہ اجتماعی مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ ضرور کرتا ہے۔ جو قوم برسوں سے اپنے علاقے دشمن کی تحویل میں دیکھ رہی ہو، اس پر مایوسی نہیں تو کیا مسرت راج کرے گی؟ شاید اسی رجحان سے جنرل فواد جیسے لوگوں کو شے ملتی ہے، ورنہ پیٹر سولومن مصر میں قدم نہ رکھ پاتا۔ ختم کرو ان مقامی قصوں کو، یہ بتاؤ کہ اب کیا ارادہ ہے؟ رفیق کے پاس جانا تو ضروری ہے، لیکن ڈر ہے کہ وہاں تفتیشی حکام کا ہجوم نہ ہو۔ اگر وہ واقعی سیکرٹ سروس کا کارندہ ہے تو شاید وہ لوگ اسے تنگ نہ کریں۔ ہاشم کی بات معقول تھی۔ ہم دونوں رفیق کے مکان پر پہنچے تو دروازے پر وزنی تالا جھول رہا تھا۔ پھر ہاشم نے اس تالے پر سرکاری سیل بھی دیکھی، جس کا مقصد تھا کہ عابدہ کے قتل کی تحقیقات مکمل ہونے تک وہ مکان سیل کر دیا گیا تھا۔ علاقے کے ایک شخص سے معلوم ہوا کہ رفیق نے پچھلی رات عابدہ کے قتل کی خبر ملنے کے بعد ہی اپنی رہائش گاہ بدل لی تھی۔ اس مکان پر سرکاری سیل رفیق کے عدم موجودگی میں لگائی گئی تھی۔ ہم دونوں تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے رفیق آتا نظر آیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ خفیف سا مسکرایا، مگر اس کے چہرے پر اسملال طاری تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ہوٹل سے ہی ہمارا تعاقب کر رہا تھا، مگر اپنے پرانے گھر سے ہمیں واپس جاتے دیکھ کر سامنے آ گیا۔ ہم دونوں نے وہیں رک کر اس سے رسمی انداز میں اظہار تعزیت کیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے چند سیکنڈ باتیں کی، پھر بولا، آؤ گھر میں بیٹھتے ہیں۔ یہاں تو سیل لگی ہے۔ ہم نے سنا کہ تم اپنی بیوی کے قتل کی خبر سننے کے بعد کہیں اور منتقل ہو گئے ہو۔ سیل؟ میں تو اس خیال سے دوسری جگہ چلا گیا تھا کہ عابدہ کے بے شمار ملاقاتی تھے۔ میں تعزیت کے لیے آنے والوں سے پریشان ہو جاتا، اور وہ میری بیوی نہیں، دوست تھی۔ دوست؟ اس بار حیران ہونے کی باری میری تھی۔ پھر میں ہاشم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے تو عابدہ کو رفیق کی بیوی بتایا تھا، منہ سے نکل گیا ہوگا، ہم رہتے بھی تو اسی طرح تھے۔ ہاشم کے بجائے رفیق بولا، پھر اب کہاں چلنے کا ارادہ ہے؟ ہاشم نے سوال کیا۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میرا نیا فلیٹ تم پسند کرو گے۔ پھر وہ قریب ہی کھڑی نیلی فاکس ویگن کی طرف بڑھا تو ہمارے قدم ٹھٹکے، جس پر اس نے بتایا کہ وہ کار اس نے پچھلی شام ہی خریدی تھی۔ چند منٹ میں ہم اس کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ وہ ایک 3 منزلہ عمارت میں گراؤنڈ فلور پر اس طرح واقع تھا کہ آزادانہ آمد و رفت بھی ممکن تھی۔ اندر نشستگاہ میں بیٹھنے کے بعد ماحول پر کچھ دیر تک بوجھل سی خاموشی طاری رہی۔ وہ تو ہمارے بارے میں پہلے سے ہی مشکوک تھا، مگر اب اس کی اصلیت بھی ہم سے پوشیدہ نہیں تھی۔ کیا بات ہے؟ آج تم دونوں کا رویہ کچھ بدلا ہوا سا ہے۔ عابدہ کی موت کے دکھ نے زبان بند کی ہوئی ہے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
جو بھی اس سے ملا اسے ضرور دکھ ہوگا، مگر یہ قدرت کی مرضی ہے، ہر ایک کا انجام یہی ہے، تو پھر جانے والوں کو رونے سے کیا فائدہ؟ حالانکہ زندگی میں انسان ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں کھاتا ہے۔ میں محتاط انداز میں گفتگو کو آگے بڑھاتا رہا۔ موت کا نام لینا سہل ہے، مگر اس کا سامنا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بعض لوگ تو اپنی موت کی جستجو میں رہتے ہیں۔ میں اس سے مخاطب تھا اور ہاشم بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ قدرے بے چین نظر آنے لگا۔ سیکرٹ ایجنٹوں کو ہی لے لو۔ موت کسی پیشے میں چھپی نہیں ہوتی دوست، مارے وہ لوگ جاتے ہیں جو عورتوں کی عقل سے سوچتے ہیں۔ اس کا طنز بہت گہرا تھا، شاید اس نے کوئی چوٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں نے عابدہ سے سن گن ملنے پر سیکرٹ ایجنٹ کا ذکر چھیڑا تھا۔ اور جو عورتیں ماری جاتی ہیں؟ میں نے سوال کیا، وہ بھی اپنی عقل کے سبب؟ وہ چونکنا اور پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ عابدہ کی موت کو تم کہاں فٹ کرو گے؟ میری مان لیتی تو میرا ساتھ چھوڑ کر مینیفیسٹ نہ جاتی اور شاید یہ حادثہ ہی ٹل جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم خطرے سے آگاہ تھے۔ میری چھٹی حس بہت تیز ہے۔ یک بہ یک اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ عود کر آئی۔ تم اس انداز میں مسکرا بھی لیتے ہو؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا۔ یہ شخص کون ہے؟ اچانک اس نے اپنا داہنا ہاتھ میری طرف اٹھا دیا، جس میں دبے ہوئے ریوالور کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ فاروق، احمد فاروق۔ ہاشم کے بجائے میں نے جواب دیا۔ عابدہ نے مرنے سے پہلے کیا بکواس کی تھی تم سے؟ مرنے سے پہلے؟ اس سے میری آخری ملاقات تمہارے سامنے تو ہوئی تھی۔ مجھے ہوٹل سے عابدہ کے ساتھی کے جو سرسری حلیہ معلوم ہوا، وہ پورے قاہرہ میں تمہارے سوا کسی پر صادق نہیں آ سکتا۔ یہ کیا حرکت ہے رفیق؟ ریوالور نیچے کرو۔ ہاشم اچانک بازی ہاتھ سے نکل جانے پر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ شاید اسے علم نہیں تھا کہ رفیق نے مجھے اپنی جیب میں ہاتھ لے جاتے دیکھ کر مجھ سے زیادہ پھرتی سے ریوالور نکالا تھا۔ تم میرے دوست ہو ہاشم، میں تمہارے ساتھ فی الحال کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ مگر یہ میرا دوست ہے۔ ہوا کرے، اگر آج میں نے اس پر ہتھیار اٹھا ہی لیا ہے تو میں اس سے کچھ باتیں بھی کروں گا۔ اس نے بوکھلا کر اس تپائی سے اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کی جو میں نے بائیں جوتے میں اٹکا کر اس پر اچھالی تھی، اور وہ ہاشم کی طرف متوجہ ہونے کے باعث آخری لمحے تک میری اس حرکت کو نہ دیکھ سکا تھا۔ میں چشم زدن میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ ریوالور بدستور اس کے ہاتھ میں تھا، جس کے لیے وہاں ایک دھما چوکڑی کا آغاز ہو گیا تھا۔